अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज एक किस्सा दो साबिक चीफ मिनिस्टर्स का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की अरकान बड़ी तेजी से उनकी चेयरमैन का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस जोड़ तोड़ की सियासत का जिक्र भी करेंगे, जहां पर जो पंजाब के अंदर पूरी पॉलिटिकल नई बिसात है वो बिछेगी। इसके या ना हुकूमत गूमगू की कैफियत में है। एक तरफ इसहाक डार साहब कहते हैं कि ही डजंट केयर, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये भी मानती है कि इसके अलावा IMF के जाने के कोई और प्लान भी है नहीं। सो जरा मईशत का रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे ब्रेक के दूसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अदालत में कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये आज क्लियर कर दिया। काजी फाइज ईसा साहब ने एक बड़ी लंबी वजाहत दी है, जो एक वीडियो सामने आई थी मंजर आम पे, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान बड़ी तेजी से उनका साथ छोड़े जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब पे तकिया किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत, उनको वजीर आला बनाया गया, उनको मुकम्मल तौर पर पार्टी के सरबराह की बैकिंग थी। उसके लिए बड़े ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर भी लोगों से शिकायत मोल ली। बड़ी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म होता था उसका ब्लेम लिया, उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप ली। आज जब थोड़ा सा सख्त वक्त आया तो उस्मान बुज़दार साहब पार्टी छोड़ के चले गए। बड़ा दिलचस्प दिन था। दो साबिक वज़ीर आला थे, परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब। परवेज़ इलाही साहब की कल ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई। आज एक केस से उनको रिलीफ मिला, फिर दोबारा गिरफ्तार हुए। उस्मान बुज़दार साहब बड़े ही स्ट्रेंजली कोयटा से बरामद हुए और वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरा देखें तो सही, दो साबिक वज़ीर आला की आज के दिन की जो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उस पर नजर डालते हैं। आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। मेरा मैसेज है तमाम PTI के लोगों को कि अल्लाह के फजल करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो आप स्ट्रांग रहें। आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस इंशाअल्लाह ताला, और बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। एक ही जमात दो साबिक वज़ीर आला, एक ही दिन में दो मुख्तलिफ किस्म की उनकी रुदात थी। प्रोग्राम में जो जोड़ तोड़ की नई सियासत है उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, आसिफ अल जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो एक नई बिसात बिछेगी, जो भी मुनहरिफ अरकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिर सी बात है तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स की बात हो रही है, लेकिन एक बात है सियासी ग्रुपिंग और एक बात है कि असल में आपने मैदान में क्या कारकर्दगी दिखानी है। तरीन ग्रुप की दोबारा उठान की हम बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन तरीन ग्रुप के हवाले से अगर हम देखें तो जरा दूर नहीं जाते। जो गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब का नतीजा है पंजाब के अंदर, जो मुनहरिफीन को PMLN ने टिकट दिया, उस कैंपेन की मरीम नवाज साहिबा ने सरबराही की, तो उसका नतीजा क्या हुआ? तो बड़ी वाज़े और बड़ी ही एक जिसे कहते हैं डिसाइसिव शिकस्त का सामना करना पड़ा था तरीन ग्रुप को। सो एक साल के अंदर ऐसा क्या मुख्तलिफ हो जाएगा कि जहांगीर तरीन साहब जिस पार्टी को लीड करेंगे वो कोई इलेक्टोरल जादू दिखाने में कामयाब हो जाएगी? जरा जल्दी से हम एक रिपोर्ट कार्ड का जायजा लेते हैं कि तरीन जो ज़िमनी इंतखाबात में रिपोर्ट कार्ड था वो था क्या। तरीन ग्रुप को जुलाई 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई थी। नौमान लंगड़ियाल साहब को हल्का PP 202 में गुलाम सरवर से हार का सामना करना पड़ा। नज़ीर चौहान को PP 167 से बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। तरीन ग्रुप के मलिक सईद अकबर खान भी PP 90 बखर से ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। तरीन ग्रुप के रहनुमा अजमल चीमा भी हल्का PP 97 से हार गए थे। फैसल हयात जबूना को PP 125 के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना रहा। तरीन ग्रुप के ताहिर रंधावा को बड़ी तादाद के फर्क से PP 282 से इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। सो ये इस वक्त सूरत हाल है तरीन ग्रुप की। इसके अलावा काफ लीग है, काफ लीग के अंदर जो कुछ लोग शामिल होंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नया ग्रुप उठेगा? सो पंजाब की जो होने वाली सियासत है उसमें आगे क्या शक्ल इख्तियार करेंगे? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात भी करते हैं। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, आमिर ज़िया मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं जी। आमिर साहब आपसे आगाज करते हैं सर। इस वक्त जो एक है ख्वाहिश और एक है सियासी हकीकत, इन दोनों के बीच में ही कहीं आगे का मंजरनामा होगा। आपको क्या लग रहा है सर? क्योंकि पंजाब के अंदर अब जाहिर सी बात है अप फॉर ग्रैब्स हैं। बहुत सारे जो सियासी कैंडिडेट्स हैं, कुछ हैवी वेट्स हैं, कुछ अपना बोझ खुद उठाएंगे, कुछ पार्टी टिकट के मुतलाशी होंगे। सो इस पूरी सूरत हाल में पंजाब के अंदर एक बड़ी ही डिसोरिएंटेड सी शक्ल सामने आ रही है। क्या लग रहा है आपको, ये कब तक सेटल होगा पूरा मामला? और जाहिर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा अगर किसी कैंडिडेट ने फैसला करना है कि किस जमात में जाना है या किसके साथ अपनी इंक्लिनेशन शो करनी? जी मारिया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सूरत हाल बड़ी पेचीदा है।
ملک کی عمومی صورتحال سیاسی بڑی پیچیدہ ہے، اور جب پنجاب کی آپ بات کریں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. پہلا بات تو یہ کہ لوگوں کو اگر توقع ہے کہ جی پی ٹی آئی کیونکہ بیک فٹ پر ہے اور شکست و ریخت کا شکار ہے اور اس سے لوگ اڑ کے جا رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو نون لیگ کو کوئی کھلا میدان مل جائے گا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جا رہا. نون لیگ کے سامنے جو ہے ایک دیکھیں کہ ہماری سیاست جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ اس میں نون لیگ کا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے یا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے، اور وہ ووٹ بینک جو ہے کافی سبسٹینٹیو ہے. اب اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے گا، اس کی کئی شکلیں ہوں گی. ایک تو غالباً جہانگیر ترین، جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ جہانگیر ترین خان صاحب کا گروپ ہوگا سامنے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے بارے میں ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ اچھے سیاستدان تو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی وہ بطور رہنما ابھر کے سامنے نہیں آئے. تو ان کے گروپ کا کوئی ویژن، کوئی مینیفیسٹو، وہ چیزیں بھی پردہ راز میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں. لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جو کہتے ہیں نا کہ سیاست ہوتی ہے، الیکٹرل پولیٹکس، وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہوتی ہے اور اس میں الیکٹیبلز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر کوئی ان کو مقبول جماعت سپورٹ میں مل جاتی ہے تو ٹیل ونڈ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ لوگ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کے پاس جو کچھ الیکٹیبلز ہوں گے وہ اپنا جادو دکھا سکتے ہیں. پھر ایک اور پی ٹی آئی میں بھی جیسے فواد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں وہ بھی پردہ غیب میں واضح نہیں ہوئی ہے. بہت ساری قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جی مائنس سابق وزیر اعظم ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح سے چیزیں ان کو ڈسکوالیفائی اگر کر دیا جاتا ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا، ان کو اگر جیل میں ڈال دیتے تو کیا منظرنامہ ہوگا. تو یہ بھی دلچسپ صورتحال ہے. اس کی صورت کے اندر اگر شاہ محمود قریشی لیڈ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے کارنامے دکھائے گی. پیپلز پارٹی گین کرتی ہوئی آپ کو پہلے سے زیادہ نظر آئے گی ساؤتھ پنجاب کے اندر غالباً، اور وہ کوشش کریں گے کہ سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ ایک آدھ پاکٹ کے اندر اپنا کوئی بندہ جتوا دیں. تو نون لیگ کے لیے جو ہے وہ والا کہ وہ 2/3 اکثریت لے لیں یا ان کو ایک سویپنگ میجورٹی مل جائے، وہ مجھے ہوتے ہوئے ماریاں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں، ابھی چیزوں میں فلکس ہے. پولیٹکس از ان دا فلکس. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں اڑ کے ادھر چلا گیا، فلاں نے سیاست چھوڑ دی. جو بات نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں وہ یہ کہ ان پارٹیز کا ویژن کیا ہے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. سر ابھی بہت سارے سوال ہیں سر، بڑے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بیکاز اگر آپ نے الیکشن میں آگے لڑنا ہے بھٹی صاحب، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن تو اس وقت اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہی ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، وہ کیا مینیفیسٹو لیں گے، کیا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، حکومت میں ہیں، انکمبنسی کا ان کے اوپر سارا بوجھ ہے. جو اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی اگر ترین صاحب کا گروپ ہے یا تحریک انصاف کے اندر سے ایک چھوٹا سا گروپ ابھرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے جو وہ ٹیک اوور کرتا ہے پورے الیکشن کیمپین کو، تو چلے ان کے پاس تو ایک اینٹی پی ڈی ایم نیریٹو ہے. ترین صاحب کے پاس بھی اس وقت یا ان کے گروپ کے پاس بھی اینٹی پی ڈی ایم نیریٹو نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت میں جب پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر حکومت بنانی تھی تو وہ تو انہوں نے فعال کردار ادا کیا تھا اس حکومت کے بنانے میں. سو یہ نیریٹو کی کمی تو ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ بڑا چیلنج ہوگا جو بھی نیا گروپ ہے، کیونکہ سیاست تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ پہ ہونی ہے. دیکھیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سائیں عثمان بزدار پر چند باتیں کر لوں، اگر آپ اجازت دیں. سر بالکل کر لیں، وہ تو اب وہ چلے گئے وہ پارٹی چھوڑ کے. ہاں نہیں وہ سمبولیکلی قاسم کے ابا کو جو سب سے زیادہ ابھی تک حیرانگی ہوئی ہے، میں لاہور میں ہوں، اور وہ ہوئی ہے جیسے عامر کیانی کی ہوئی اور اس کے بعد شیری مزاری کی ہوئی اور فواد چودھری کی ہوئی، اور اس کے بعد وہ آج بڑے حیرت زدہ تھے عثمان بزدار پر. تبدیلی چاند، تبدیلی سمبل، اصل تبدیلی، وسیم اکرم پلس، میرا اوپننگ بیٹسمین، غریبوں کا ہمدرد، جب تک میں ہوں تب تک عثمان بزدار ہے. عثمان بزدار شو باز نہیں، خاموش خدمتگار ہے. 17 مرتبہ 3.5 سالوں میں عثمان بزدار کی حمایت. سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلی دراڑ عثمان بزدار. اور آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو جب وہ کرپشن کی کہانیاں انہوں نے پہنچائیں عمران خان صاحب پر، اس میں یہ پنجاب کی بھی تھی، اور گجرز، مانیکاز، بزدار کرپشن کہانیاں، پوسٹنگ تقرریاں کرپشن کہانیاں، منجی ٹھوکی تحریک انصاف کی 3.5 سال سائیں عثمان بزدار نے، اور اس کے بعد آج وہ چلے گئے.
اور دوسری طرف پرویز الہی ہیں. پرویز الہی پہ بہت سیریس الزامات ہیں گو کے اس وقت, لیکن پرویز الہی صاحب وہ تھے جو اگر پی ڈی ایم کی طرف سے ہوتے تو آج بھی وزیر اعلیٰ ہوتے. اور دوسری مرتبہ ہے کہ 3-4 مرتبہ, اور یہ مزے کی بات اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ پرویز الہی ان لوگوں میں سے تھے جو منتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں, اور فواد چودھری اور باقی وہ 5 لوگ جس پہ قاسم کے ابا بڑے حیران ہیں, وہ تھے جو کہتے تھے چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا, اور وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. اب آ جائیے اس بات پہ کہ یہ ترین گروپ کاف لیگ مال غنیمت ہے اس وقت. مال غنیمت پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. مال غنیمت میں فائدہ زرداری صاحب کو زیادہ لگ رہا ہے. میں عامر بھائی سے ایگری کرتا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے جو سیرے ہیں ان کی لڑیاں سیدھی ہو رہی ہیں. ساؤتھ پنجاب جہانگیر ترین گروپ, اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے, منشور کیا ہے. منشور کی بات ہی نہیں رہی اس وقت. اس وقت بات یہ رہ گئی ہے کہ پنجاب میں اگر وننگ کینڈیڈیٹ جو تحریک انصاف, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی 9 مئی کا جو بوجھ ہے, 9 مئی جو 9/11 جو پاکستان کا ہوا ہے, اس کے بعد مجھے ابھی بہت ساری چیزیں انفولڈ ہونی ہیں آگے جا کر. تو اس کے بعد تحریک انصاف کس صورت میں ہوتی ہے, الیکشن کب ہوتے ہیں, الیکشن میں کون کون کھڑے ہوتے ہیں, مقابلہ کس سے ہوتا ہے, تو اس کے بعد صورتحال ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال بنتی لگ رہی ہے, کل کا مجھے نہیں پتا. پنجاب مجھے مسلم لیگ نون کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے, اور وفاق میں مجھے بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں. کل کا پتہ نہیں ہے, تجزیہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دلوں اور دلوں کو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کرتا ہوں. اس ملک کی سیاست یہاں کھڑی ہوگی. اگر مجھ سے 1 مہینے پہلے پوچھتے کیا آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں گے, تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ اگری کرتا کہ حالات اس نیچ پہ ہوں گے. تو اس وقت صرف 2 جملے. اس وقت یہ ہے کہ مرکز میں زرداری صاحب بڑی تیزی کے ساتھ وہ الیکٹیبلز, لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ بھول جائیے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ آسانی سے جیت جائیں گے اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں. الیکٹیبلز اب جو سیاست ہماری جس سطح پہ پہنچ چکی ہے, اس میں جو قاسم کے ابا کا ووٹ ہے وہ قاسم کے ابا کا ووٹ ہے. جو بھی اس کی پارٹی سے نکلے گا اس کو وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے گا. لیکن اب آگے جا کے کیا انفولڈ ہوتے ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں, اور تحریک انصاف کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے, فری فال میں اس وقت بہت سارے فیکٹرز اس پہ افیکٹ کرتے ہیں. لیکن عامر صاحب سوال تو پھر بیسیکلی وہی ہے, کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے, جو اس وقت پی ایم ایل این کے, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب پی ایم ایل این کے ہاتھ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت واضح اکثریت کے ساتھ کوئی بڑی واضح مضبوط حکومت مستقبل میں ایٹ لیسٹ پنجاب میں بننے جا رہی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس کے ساتھ ایک بڑا ہی ہنگ سا مینڈیٹ والا سینیریو ہوگا, اور پی ایم ایل این نے اس میں پورے میں کیا پایا ہے یہ تو خیر وہ خود بیٹھ کے انٹروسپیکٹ کریں گے. کہ الیکٹورلی پیپلز پارٹی نے تو چلو گین کرنا تھا, پی ایم ایل این نے کوئی, مجھے نہیں لگتا کوئی بہت ہی واضح مائل سٹون اچیو کی. جی مریم, میں اتفاق کروں گا آپ کے جو آپ فرما رہی ہیں کہ نون لیگ نے تو ایک اپنا پولیٹیکل کیپٹل بہت بری طرح سے اس کا نقصان اٹھایا ہے, پہلی بات. پھر دوسری بات یہ کہ نون لیگ میں ابھی بھی مطلب یہ سوال رہے گا شہباز صاحب اور ان کے خاندان بمقابلہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی, تو وہ بھی وہاں پر ایک فیکٹر کام کر رہا ہوگا کہ اچھا اگر فرض کریں کہ وہ آ بھی جاتے ہیں, ان کا وزیر اعلیٰ آ بھی جاتا ہے, تو وہ جیسا آپ فرما رہی ہیں کہ بالکل درست ہے کہ وہ کوئی بہت ہی واضح اکثریت کے ساتھ نہیں آئے گا. ان کو کنسیڈ کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ, دیگر جو گروپس آ رہے ہوں گے ان کے ساتھ. تو میں نہیں دیکھتا, مجھے یہ بالکل نظر نہیں آ رہا کہ نون لیگ کے لیے چیزیں آسان ہونے جا رہی ہیں. اور یہاں پر مطلب ہے جو اینٹی نون لیگ ووٹ ہے وہ بڑا سبسٹینٹیو ووٹ بینک ہے, اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے. اچھا پھر یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کی ایک تاریخ رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں بہت بآسانی بھلا دی جائیں, اور اس کے اندر خود ان کا بھی ایک رویہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مطلب بھولتے نہیں, شریف خاندان بھی نہیں بھولتا, یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو جو ہے اپنے حساب سے سیٹل کرے, ان کو ٹیکل کرے. تو وہ ان کی منزل اتنی آسان نہیں ہے. اس میں جو نیٹ گینر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, اس میں پھر چھوٹے گروپ جہانگیر ترین صاحب آ جائیں گے, جو پی ٹی آئی ہوگی یا باقی مائندہ ڈیسیڈنٹس ہوں گے, ان کی کچھ پاکٹس ہو رہی ہوں گی. تو کھیل بہت دلچسپ ہوگا, لیکن ابھی ہم بیٹھ کے واضح کریں چیزوں کو, لیکن کھیل تو تب ہوگا نا عامر صاحب کہ اگر 10 دن میں. جی بالکل ٹھیک بات ہے, ابھی بہت ساری چیزیں جو اس میں غیر واضح ہیں, لیکن کھیل تو تب ہوگا نا اگر الیکشن اس سال ہوں گے. بھٹی صاحب
अक्टूबर में हो रहे हैं सर इलेक्शन? क्योंकि मैं देख रही थी खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो कहा जी कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में करा देंगे, लेकिन आपको लग रहा है साल इलेक्शन? देखिए, एक मरतबा फिर वही बात कि अभी जैसे 9/11 जो है पाकिस्तान का जिसको गिना जा रहा है 9 मई, उसके हवाले से अभी आगे अगले चंद दिनों में सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, फौजी अदालत में मुकदमा भी चल सकता है, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट और सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? ये राना सनाउल्लाह साहब करेंगे? जी हुकूमत का सुना जा रहा है कि वो हुकूमत का सुना जा रहा है कि सबूतों के साथ, ऑडियोज के साथ और बाकायदा पिछले 13 महीनों के साथ वो जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अब वो उसके बाद क्या और सुना जा रहा है, मुझे ऐसा हालात ऐसे लगते नजर आ रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और जेल, अब ये है कि तरीके इंसाफ और इमरान खान आगे अक्टूबर तक किस पोजीशन में होंगे। अगर तो वो वोट बैंक वाली पोजीशन में होंगे और वही लीड कर रहे होंगे, शाह महमूद कुरैशी या कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा, तो फिर मुझे अक्टूबर में इलेक्शन नहीं नजर आ रहे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ सूरत हाल होगी तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 50-50। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सेगमेंट से को रैप अप करने से पहले जिब्रान नासिर साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कल रात जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं और एक बड़े ही नामवर लॉयर हैं, कराची के अंदर उनको रात के वक्त जब वो खाना खा के अपनी बीवी के साथ वापस घर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका गया और वहाँ से जिब्रान को मुबैना तौर पे अगवा कर लिया गया। उनकी जो बेगम है मंशा पाशा, उन्होंने क्या बताया उस पूरे मामले के हवाले से कि ये किस तरह वाक़या पेश आया? मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं, उनको कुछ लोग उठा के लेके गए। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने जबरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। उसके बाद हमने देखा कि मंशा अपने खावंद की FIR लिखवाने थाने में गई, तो वहाँ पर जो उनके वकील हैं उन्होंने ट्वीट किया। उस वीडियो में अगर आपको दिखाएं तो मंशा भी बैठी हुई हैं और उस तस्वीर के अंदर, उस वीडियो के अंदर वो कह रही हैं जी कि हमारी दरख्वास्त ले लें और हम भी FIR लिखवाना चाहते हैं। तो वो FIR दर्ज नहीं की गई और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इस बात का वजाहत भी की कि भाई एक ऐसा शख्स जिसके वेयर अबाउट्स नहीं मालूम, तो पुलिस उसका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही। बहरहाल जी, उसके बाद जब शोर होगा बड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन बनी, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो CM हैं उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और IG से कहा कि रिपोर्ट दी जाए कि जिब्रान नासिर साहब किधर हैं। और फिर 12 घंटे की मेहनत के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब ने फाइनली ट्वीट करके बताया कि वो FIR दर्ज कराने में कामयाब हो गए हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और साथ साथ जो पुलिस है उसके रवैये के हवाले से अगर एक प्रोमिनेंट सिटीजन के को FIR दर्ज करवाने में इतना मसला है, इसका मतलब है कि सिस्टम इज सो मच रॉटन कि थानों के अंदर अगर आप किसी के लिए अपनी दरख्वास्त या ग्रीवेंस लेकर जाते हैं तो आगे से आपको किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ता है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक ट्वीट की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, बहुत कंपैशन है, पाकिस्तान की रियासत ने 200 इंडियन फिशरमैन और 3 सिविलियन प्रिजनर्स को रिहा किया। उसके नतीजे में जो काफ़ी उनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि भाई पहले आप सिंध हुकूमत के जो ज़ेरे साया एक ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं उनके हवाले से तो बताइए कि जी वो कहाँ पर हैं और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में आगाह कीजिए। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए है और अगर कोई काम है, कोई बात है, कोई अगर लॉ को वायलेट किया गया है, कोई ऐसी बात की गई है जो कि मुनासिब नहीं है, तो जो भी हो एक गिरफ्तारी होनी चाहिए है, एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो उसके बाद गुफ्तगू करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। हुकूमत कभी हाँ कभी ना, IMF के पास जाना भी है, प्लान B भी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि वी डोंट केयर। ये मामला किस तरफ जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस साल का जो माली बजट है वो हुकूमत ने पेश करना है, लेकिन उससे पहले IMF की कड़ी शराइत भी हमारा इंतजार कर रही है। हुकूमत की तरफ से बार बार मिक्स सिग्नल दिए जाते हैं। एक दफ़ा कहा जाता है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा ना भी हुआ तो वी डोंट केयर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अदराक है कि इसके अलावा कोई प्लान भी है नहीं। सो डॉक्टर साहब कहते हैं कभी कभी कि भाई कोई मिन्नतें नहीं करनी, वो उनको ही डजंट केयर अबाउट IMF, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज साहब फिर पूरी एक लंबी चौड़ी हमें चेकलिस्ट बताते हैं कि IMF की कौन कौन सी शराइत को माना गया है। सो जरा डॉक्टर साहब की पोजीशन और शहबाज शरीफ पोजीशन IMF मुआहदे के हवाले से एक ही गवर्नमेंट में देखिए क्या तजाद है। अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली।
I don't care. शाह ज़ेब साहब, I don't care अगर नहीं आते तो, मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, अगर नहीं आते तो we'll manage, no problem. उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में जो उनकी जो मीटिंग है उसके लिए तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई हैं। सऊदी अरेबिया से, यूएई से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा अब मंजूर होगा। हकीकत यह है कि सारी शराइत IMF की 100% पूरी कर दी गई, लेकिन जो भी गैप था हमने वो भी दोस्त ममालिक की इस इंटरवेंशन से हमने वो पूरा करा दिया। एज आई स्पीक वो मुकम्मल हो चुका है। असल में IMF से जो कर्जे की शराइत है उसको नरम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान में अब बाकायदा राब्ता की, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ये पूरा राब्ता हुआ है। आयशा गौस पाशा साहिबा ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में ये हमें बताया है कि हुकूमत इस वक्त किसी प्लान बी पर गौर नहीं कर रही है और IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए वो पुरअज़्म है। पाकिस्तान के पास इस वक्त IMF के पास जाने के सिवा कोई हल है नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की IMF से दरख्वास्त थी कि $6 अरब कर्ज प्रोग्राम के लिए दी गई शराइत में नरमी करे, ताहम इदारे ने इत्तेफाक नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद भी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की है, ताहम इदारा फिर भी राजी नहीं हुआ है। सो जी, इस वक्त सूरत हाल है क्या वाकई IMF के बगैर क्या हम ये आगे चल सकते हैं? कोई प्लान बी है या नहीं है? मेहताब हैदर साहब माहिर माशियत इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आबिद कयूम सुलहरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सो इसहाक डर साहब जो गुफ्तगू करते हैं कि जी आई डोंट केयर, बीच में फिर देखते हैं कि शराइत पूरी भी करनी है, फिर कुछ अरसे बाद कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम ये प्रोग्राम नामुकम्मल जाने देंगे, अगले बजट में हम बेहतर निगोशिएट करेंगे। इस वक्त सूरत हाल है क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम मुकम्मल ना हो, जिसमें कोई 30 दिन रह गए हैं? कितने दिन रह गए? 30 जून को ये प्रोग्राम कंप्लीट होना है, तो आज हम 2 जून बैठे हैं तकरीबन, यानी प्रैक्टिकली अगर आज का दिन निकाल दिया जाए और आगे 2 छुट्टियां हैं तो तकरीबन 25 से 26 दिन जो है वो बाकी हैं। ठीक है, देखिए 9वां जायज़ा कंप्लीट नहीं हुआ, 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अब इसके अंदर डार साहब की स्ट्रैटेजी फेल हुई है। फेल किस हवाले से हुई है? उन्होंने कोशिश की कि बायलैटरल मसलन चाइना से, सऊदी अरब से, UAE से पैसे मैनेज कर लिए जाएं और एक स्ट्रेंथ के साथ IMF से बात की जाए। लेकिन IMF ने भी इस दफ़ा वही स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने बायलैटरल्स को कहा कि हर दफ़ा पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम है, इन्होंने कोई रिफॉर्म्स नहीं करनी, तो आप हमारे प्रोग्राम जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो आप इनको पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने वो लिंक कर दिया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के साथ। अब कंफर्मेशन उन्होंने दे दी है, अभी भी गैप मौजूद है। हालांकि 1 घंटा तक प्राइम मिनिस्टर ने IMF की MD के साथ बात की है, लेकिन 3 इश्यूज हैं जिन पे अभी तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हुआ। एक $6 बिलियन का वो कहते हैं फाइनेंसिंग गैप है, हम कहते हैं 4 से 4.5 बिलियन डॉलर्स का है। अच्छा, एक ये है, इसको रिकंसाइल करना है। दूसरा बजटरी फिगर्स हमने शेयर किए हैं, IMF ने ब्रॉडर एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू एक्सचेंज रेट का है। एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके आप करंट अकाउंट डेफिसिट कम करेंगे तो ये IMF की डिक्शनरी में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं ऐड की जा सकती ट्रेड के ऊपर। तो और आपने अभी देखें कि जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी वो भी आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया, तो उसके नतीजे में ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक मार्केट है उसका जो फ़र्क है वो कम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक नहीं है, और जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज आर्टिफिशियल तरीके से IMF मैनेज नहीं करने देगा। तो इस पे एक एग्रीमेंट चाहिए कि आप जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उस पे इंटरवीन नहीं करेंगे। इन 3 चीज़ों पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगर प्रोग्रेस होगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, और दिन थोड़े हैं। अगर बजट तक ये एग्रीमेंट नहीं होता तो चांसेस खत्म हो जाएंगे, बहुत कम चांसेस रह जाएंगे, और 30 जून को तो वैसे ही ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। क्या होगा खुदा ना खास्ता अगर ये इस पे एग्रीमेंट ना हो पाई, फिर क्या होगा? देखें, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल डेवलप होगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अगले फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मैं आपको बताऊँ, $3 बिलियन तो हमने जून में अदा करने हैं, जिसमें $1 बिलियन का चाइना का रोल ओवर है, $1.3 बिलियन की कमर्शियल फाइनेंसिंग है जो हमने चाइना को वापस करनी है। वो रीफाइनेंस कर देंगे लेकिन कुछ अरसे के बाद, और तकरीबन 600 से 700 मिलियन डॉलर्स मल्टीलैटरल्स का है। अगर चाइनीज रोल ओवर कर दें तो $2 बिलियन हमने जून में अदा करने हैं। हमारे पास इस टाइम $4.09 बिलियन के रिजर्व्स खड़े हैं।
اگلے مالی سال کے دوران پاکستان نے ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے انکلوڈنگ رول اوورز وہ $25 بلین کی ہے, اور اگر اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے $5 سے $7 بلین شامل کر لیں, چونکہ امپورٹ کب تک آپ امپورٹ کو بند رکھیں گے, 32 سے 33 بلین ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے سال کی. یہ آئی ایم ایف کی بیکنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکے گا. صحیح. سو پلان بی تو کوئی ہے نہیں. اور سلیری صاحب, تو پھر آئی ایم ایف کی جو ہمارے اوپر جو فنڈامنٹل ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہیں, اس دفعہ ان کی اپروچ بڑی مختلف تھی. جیسے مہتاب صاحب بھی بتا رہے تھے, انہوں نے انڈیویجولی ان تمام ممالک سے رابطہ کیا جو پاکستان کی فائنینسنگ کرتے, اور ان کو بتایا جی کہ اس طرح سے اس طریقے کار سے جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوتا یہ آگے نہیں جائے گا معاملہ. کیا 25 دن کافی ہیں آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ ایک تو پولیٹیکل انٹینٹ بھی ہونا ضروری ہے, پھر پولیٹیکل سپیس بھی ہونا ضروری ہے. پولیٹیکل سپیس بھی بالکل نہیں ہے اس وقت. جی, ہماری پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت تقریباً کوئی 40-45 ممالک ہیں جو کہ اپنے بیرونی قرضوں کے ہاتھوں بہت پاکستان جیسی صورتحال سے ہیں, اور ان سب کے ساتھ آئی ایم ایف اور بائیلیٹرل ڈونرز کا, لینڈرز کا یہی رویہ ہے. ایون کہ سری لنکا جس نے پچھلے سال ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا تھا, اس کو بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ریلیز کروانے میں 1 سال لگا, اور تب جا کے اس کو وہ پیمنٹ ملی. گانا, گیمبیا اور اس طرح کے بہت سے افریقی ممالک ہیں جو کہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کیے بیٹھے ہیں 2-2 سال سے, لیکن چونکہ ان کو ان کے بائیلیٹرل ڈونرز جو ہیں وہ رول اوور نہیں دے رہے, ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی. تو یہ ایک براڈر فریم ورک بنا G20 کا, جی کہ ڈیٹ مینجمنٹ فریم ورک, اور پاکستان اسی فریم ورک کے انڈر ہینڈل ہو رہا ہے. پاکستان کو ڈیفرنٹلی ہینڈل نہیں ہو سکتا. جو دوست ممالک تھے, دوست ممالک یقیناً پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن میں اس پہ ایک میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی ہے. اپریل 2022 کے بعد سے یہ کلیئر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. پی ڈی ایم حکومت طویل مدت کے لیے ہے, یعنی اسمبلی کی میعاد پوری کرے گی, فوراً الیکشن کروا دے گی. عمران خان کیا صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں گے, نہیں توڑیں گے, اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے. تو یہ جو ہمارا ایک پاور اسٹرگل تھا, اس کی وجہ سے دوست ممالک ویٹ اینڈ سی موڈ میں رہے. اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے, جب کوئی بھی ملک ہے, جب وہ پاکستان کو بلائج کرنا چاہے گا تو وہ اس حکومت کو بلائج کرنا چاہے گا جو 2-3 سال تک تو کم از کم ہو, تاکہ وہ اس کو ریسیپروکیٹ کر سکے ان کی فیور کو. اگر کوئی حکومت جو ہے وہ آئی صرف مہینے 1.5 مہینے کی مہمان, تو اس کو وہ ابلائج نہیں کرنا چاہیں گے. اور یہ انسرٹینٹی لٹکتی جب اس وقت ہم جون میں آ گئے, اور وہ ہمارے رول اوور جو ہے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے جن کی طرف ڈار صاحب نے غالباً نومبر میں اشارہ کیا تھا کہ ہم مینج کر لیں گے. اور نومبر کے بعد بھی یہی پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے یہ آڑے آتی رہی. اب یہ پروگرام جو ہے یہ تو پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی اگر یہ 9واں ریویو مکمل ہو بھی جاتا ہے تو 10واں 11واں ریویو مکمل نہیں ہوگا. اب حکومت کے پاس جو ہے یہ بجٹ میں ایک پولیٹیکل اپرچونٹی آ جائے گی کہ ایک پاپولس قسم کا عوام دوست بجٹ جو ہے وہ دیا جائے. ظاہر ہے کہ چونکہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر نہیں ہوگی تو اس میں فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے, اس میں سبسڈیز بھی زیادہ جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں, اس میں ڈیوٹیز بھی کم کی جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بجٹ جو ہے وہ ریئلسٹک بجٹ نہیں ہوگا. وہ جو ہی چاہے پی ڈی ایم حکومت بھی دوبارہ الیکشن جیت کے واپس آ جائے تو اس کو ایک منی بجٹ لانا پڑے گا, چونکہ جن ڈیفیسٹس کی طرف مہتاب نے اشارہ کیا وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جائے بغیر نہیں مل سکیں گے. اگلا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ موجودہ آئی ایم ایف پروگرام سے زیادہ کڑا اور تلخ ہوگا. یہ ایک پروگرام کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ ایک پروگرام ادھورا چھوڑتے ہیں تو اگلا پروگرام اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں پرائر ایکشن بن جاتی ہیں. تو مجھے جو موسٹ لائکلی لگ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ بڑا ایک عوام دوست بجٹ ہوگا ایک مختصر مدت کے لیے, لیکن چونکہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں. سو آپٹکس کے لیے یہ ضرور کریں گے. تو مہتاب صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو بجٹ ہے, بیکاز اسحاق ڈار صاحب کا جو بجٹ ہے نا یہ اس کو اکیلے نہیں دیکھنا ہے, ان کی جو پوری ایک جس کو ڈارنامکس کہتے ہیں یا ان کی جو بھی فائنینشیل ایک فلسفی ہے اس کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. اور وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو دیکھ کے بجٹ دینا ہے, یہ ہی از انفیمس فار دیٹ. آپ کو بھی ایسا ہی بجٹ لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک بیلنس جو ہے نا وہ اسٹرائک کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور وہ بیلنس اس طرح کا اسٹرائک کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈیز
لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آج اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے, تو اس میں اگلے سال کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو اپروو کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک ایس ڈی جیز کے نام پہ ایک ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام ہے, اس کے لیے اس سال 68 ارب روپے رکھے گئے تھے. ان کو بڑھا کر ابھی تک جو ڈاکومنٹس دکھاتے ہیں وہ 111 ارب روپے کر دیا گیا. وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے. تمام پارلیمنٹیرینز کو اس ٹائم وہ پیسے ان کی سکیمز کے لیے دیے جا رہے ہیں, اور وہ کس لیے دیے جا رہے ہیں, وہ پولیٹیکل بیسس پہ دیے جا رہے ہیں. تو اگلے سال بھی اس کے لیے 90 ارب روپیہ جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے. حالانکہ اس اسمبلی کی مدت 11 یا 12 اگست کو میرے خیال میں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. آئینی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے. جی, اب بنیادی طور پہ لیکن اگر آپ بالکل پاپولسٹ بجٹ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ ریاست پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں عمران خان صاحب پہ آپ کیا تنقید کرتے رہے ہیں. آپ یہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے کچھ ایسی سبسڈیز فیول پہ الیکٹریسٹی پہ دے گئے, لینڈ مائنز بچھا کر لینڈ مائنز بچھا گئے, جس کی وجہ سے IMF کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. تو کیا آپ بھی لینڈ مائنز بچھا کے جائیں گے آئندہ آنے والی؟ سر تو جاتے رہے نا, 2018 کے الیکشن سے پہلے مفتاح صاحب وغیرہ لینڈ مائنز بچھا کر گئے تھے. اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو آپ اگلا جو IMF کا پروگرام ہے اس کو مزید ڈیفیکلٹ کر کے جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم ہمیں سیاست کے لیے ریاست کی قربانی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ دینی چاہیے. ان کا تو سلوگن ہی ہے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی اگر بجٹ اس طرح کا دیتے ہیں تو پھر تو ان کا نعرہ اس کے ڈیفرنٹ ہوگا. سو IMF کی بڑی ہی یونیک اس دفعہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے سلیری صاحب. اس میں انہوں نے پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر کامنٹ کیا, اور حکومت پاکستان نے اس کے بارے میں اپنا رد عمل بھی دیا. یہ کیا کوئی غیر معمولی صورتحال ہے, یا IMF سے کے جانب سے پہلے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں؟ اس کو ہمیں ذرا ایک مختلف کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے اس کا سیاق و سباق جو ہے یہ تو IMF بتا سکتا ہے, ان کا اسپوکس پرسن. لیکن اسی طرح کی ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ آپ کو چائنیز فارن منسٹر بھی چند ہفتے پہلے دے کے گئے, جب وہ SCO کے میٹنگ سے واپس آئے انڈیا سے یہاں پہ پاکستان میں. تو انہوں نے بھی ورڈنگ یہ نہیں تھی, لیکن ان کا میسج بھی یہی تھا کہ آپ ملک کے اندر استحکام لے کے آئیں اندرونی معاملات میں, تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بائیلیٹرل ڈونرز ہیں, آپ کے جو لینڈرز ہیں, کریڈیٹرز ہیں, ایون انٹرنیشنل مارکیٹس, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز, وہ دیکھ رہی ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی پارلیمنٹ سے نہیں بن رہی. اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان جو ہیں ان کی آپس کی گروپنگ جو ہے وہ بہت ایویڈنٹ ہے. تو جب آپ کے آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جو حدود و قیود ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, جب وہ تصادم میں آئیں گے, تو جو آپ کا ایکسٹرنل امیج ہے, یعنی اگر یہاں پہ کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹر کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کسی سے لون لینے کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کی عملداری جو ہے وہ کتنی ہے, وہ دیکھے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنی ساورن ہے, اور یہ ادارے ایک دوسرے کا کتنا احترام کرتے ہیں. اور اگر وہاں پہ ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوگا تو IMF تو یہی کہے گا کہ جی آپ جو اندرونی مسائل ہیں and it's so sad کہ it has come down to this کہ اب ہمیں باہر کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں مخلصانہ مشورے دے رہے ہیں جی کہ پلیز خدا کے واسطے اپنے جو یہ سارے معاملات ہیں ان کو سالو کر لیجئے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پر جو گروپنگ والی بات کی ہے عدلیہ کے حوالے سے, آج اس کے بارے میں ایک وضاحت آئی ہے, ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے قاضی فائزی صاحب کی جانب سے. گزشتہ روز ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, اس کے بعد کچھ قیاس آرائیاں کی گئیں, آج ان قیاس آرائیاں کو جو ہے ایڈریس کیا گیا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عدلیہ کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے. آج اس حوالے سے بڑا ایک واضح پیغام آیا ہے. جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اپنی ایک وضاحت جاری کی. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو منظر عام پر آئی, اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور قاضی فائزی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ غالباً دونوں کی آپس میں شاید ملاقات اچھے ماحول میں نہیں ہوئی ہے, یا کوئی بول چال کے مسائل ہیں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ کیمپین چلی جو پورا دن جاری رہی. اس کے بعد آج ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی صبح, جس میں دیکھا کہ یہ دونوں جج صاحبان ایک شجرکاری مہم کے نتیجے میں پودا لگا رہے ہیں. یہاں پہ جو سولیڈیرٹی کا ایک پیغام دیا گیا, یہ ظاہر سی بات ہے اس ویڈیو کے بعد یہ فزیکلی اس کو موقع ایک کریٹ کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ کوئی گروپنگ نہیں ہے.
اس کے تھوڑی دیر بعد ایک باقاعدہ وضاحتی بیان آیا ہے، یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کل کا جو کیا تھا شریعت کورٹ کے طور کے جو چیف جسٹس صاحب جب حلف لے رہے تھے تو اس کے بعد ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو بھی سلام کرنے کے موقع پہ ویڈیو سامنے آئی، اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ اس پورے ویڈیو کے اندر لگتا ہے کہ جیسے دوسری ڈائریکشن میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا میں پھر غلط تعبیرات سامنے آئی ہیں، میری درخواست ہے کہ اس کے خلاف حقیقت خبریں نہ پھیلائی جائیں کیونکہ غیر ضروری غلط فہمیوں اور نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ گٹھ جوڑ کے ذریعے گھڑی گئی جھوٹی کہانیوں کا ماضی قریب میں نشانہ بننے کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو تکلیف کا بخوبی اندازہ ہے، اس لیے خبریں پھیلانے سے پہلے صداقت کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ادھر انہوں نے ایک قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے کہ میں نے سپریم کورٹ میں قصداً ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں آئین کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے منصب کے حلف کا پابند ہوں اور اس کے خلاف کسی چیز کی تائید نہیں کر سکتا۔ حقائق مسخ کر کے ایک متنازع بیانیہ گھڑنا ادارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں غیر ضروری امور میں پڑنے کی بجائے مل کر ایک مضبوط عدالتی نظام قائم کرنا چاہیے ہے۔ جی گروپنگ کی جو اطلاعات ہیں اس کو مسترد کر دیا۔ دوران جبران ناصر صاحب کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ بحفاظت گھر پہنچ چکے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔